سرورہ ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ الغازد نے کن لوگوں کی نشاندہی کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کو کس طریقوں سے پکڑا اور ان کے ساتھ کون سا سلوک کیا گیا۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو میں اور تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ الغازد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا کہ وہ سوڈان میں رپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اس سے زندہ پکڑ لیں ورنہ وہی قتل کر دیں۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی، اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اس خطے کو اڈا بنا لیا تھا۔ مسلمان پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے اور مسلمانوں کو قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے، لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے لاتے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین کو فتح کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان عمرہ کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس جا پہنچا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل گرم کی گئی تھی۔ رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناچنے والیوں میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکیوں کی تھی، جنہیں صلیبیوں نے کم سنی میں اغوا کر لیا اور رقص کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافر کے قبضے میں ناچتا دیکھ رہا تھا اور ان کے ہاتھوں شراب بھی پیتا رہا۔ اس کے ساتھ وہ مسلمان کماندار بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقص میں بدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائے لوزینا اور نارڈ بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ چند ایک صلیبی فوج کے کماندار بھی تھے۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حبشی خدا کو مسمار کر کے ان کے پروہت کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا جسے سلطان ایوبی نے پسپا کیا اور اس نے خلیفہ الغازد کے خلافت کو ختم کر کے عباسیہ حکومت کا اعلان کر دیا، مگر مصر میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ رجب نے صلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینا چاہتے ہیں اور وہ سوڈان جا کر فوج تیار کرے گا۔ مصر میں بد نظمی ابرتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ فوری طور پر 2 پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کنارڈ نے کہا، جس حبشی قبیلے کے مذہب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ظالمانہ دخل اندازی کی ہے، اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں، ان کے پیروکاروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے کہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھر رہا ہے، بیشتر اس کے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو، اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں، ایک صلیبی کماندار نے کہا۔ اگر محترم رجب برانہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمان میں مذہبی جنون کے پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حکم بنا کر اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجد پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولویوں کو تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف کسی مسجد میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمان میں ایسی توہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ مہم فوراً شروع کر دینی چاہیے۔ رجب نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کی صحیح رخ سے روشناس کیا جا رہا ہے۔
اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا، لوگ مسجد میں خطبے سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مدت سرائی زیادہ ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کروا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور مذہبی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ محترم رجب، ایک سلیبی کماندار نے مسکرا کر کہا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں در پردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔ ہم کھلی تہذیب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تکذیب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے کعبہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے گناہ اضافہ نہیں ہوا گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراف معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوا بازی رائج کر دی ہے۔ وہ مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں، دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اسی ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر ان کی تہذیب و تمدن اور سلیب کا اثر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبہ جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اندھیرے میں ڈبویا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ صلیبی اور کافر مل کر مسلمانوں کے خلاف کیسے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ یہ تو بات ہے بہت پرانی، تقریباً آج سے 1000 سال پہلے۔ تو یہ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کے خلاف اس ٹائم تو ایجنڈے کر رہے تھے اور تکذیب کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان لوگوں کا کنسیپٹ تھا اور ان لوگوں کا سوچنا تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم سے دور کر دیا جائے، مسلمان کو برائے نام مسلمان رہنے دیا جائے، اس کے اندر سے مسلمانی ختم کر دی جائے، مسلمان بظاہر مسلمان ہو لیکن کوئی بھی ماں سلطان صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ جنم نہ دے سکے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ اس مہم میں جو صلیبی اور یہودی تھے کامیاب ہو گئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین آگ میں ڈوبا ہوا ہے، تمام مسلم ممالک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اس وقت تقریباً 60 اسلامی ممالک پوری دنیا کے اندر وجود میں ہیں، لیکن وہاں سے ایک بھی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا ہم پر صلیبیوں کا اثر نہیں ہوا؟ بالکل ہم پر صلیبیوں کا اثر ہوا ہے، ہم پر یہودیوں کا اثر بھی ہوا ہے۔ یہودی جو سازش 1000 سال یا 2000 سال پہلے بنا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا کھوکھلا کر دیا جائے اور ان سے مسلمانی عقیدہ اور جذبہ نکال لیا جائے کہ یہ برائے نام صرف مسلمان رہیں اور ان کے اندر سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو، تو آج ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی سازش اور ان کی بات پوری ہو گئی۔ تو آج ہم اس بات کو کیسے ریورس کر سکتے ہیں اور ہم وہ والی چیز دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں اور نئے پیدا ہونے والے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور جو مسلمان اور اسلام کے بہادر لیڈر گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو مسلمان حکمران تھا وہ کیسے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ساز باز کر رہا تھا، وہ میر جعفر اور میر صادق بنا ہوا تھا۔ تو سیم ہمارے اس دور میں بھی کچھ لوگ اسی طرح سے الغازی والا کردار ادا کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی آنے والی نسل کو اسلام کے جذبے سے سرخرو کریں اور اسلام کا جذبہ پیدا کریں، تاکہ آج تک تو ہم کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے سے محروم ہو چکے ہیں، تاکہ ہم آنے والے دور میں اور فیوچر میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔